بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے، متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیا وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے پخانہ نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، یہ اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، تو والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے، اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو، اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دیا، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو،
نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا ہے۔ 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے ہیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%، کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری 100 من گندم ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری کپاس 100 من ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری بتائی والذین ہم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں، ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ۔ 3 ہوگی۔ چوتھی ہے والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبہ ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ ہمیں یورپ سے ملا۔ ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے، جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا۔ تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچو، شادی کرو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر دیا ہے۔ تو خاشعون، مورد، فاعلون، نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور
والذین هم بشہادتہم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا، میری وراثت میں اللہ نے دے، تو وارث ہے، جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنے گے۔ تو یرثون کا لفظ فرمائے، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں۔ یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ صرف 7 باتیں۔ خاشعون، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%، والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ، قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کو 2 دفعہ کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں۔ نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اسے بروقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو۔ تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق۔ ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور پھر دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث کا مطلب ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، VIP جنت نہیں ملے گی، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کن فیکون سے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اس میں ایک، ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن ایک چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے، وَمِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی، ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گی اور وہ پیئیں گے، اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے، تسنیم السنام سے، اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی ہے اس طرف۔ تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا، یہاں بہتا ہے، نیچے بھی نہیں، زیادہ اوپر بھی نہیں، یہاں بہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا، ان کے جام میں ڈالے گا، سراہی میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا۔ ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے فرمائے ہیں، اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو۔ علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو۔ اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھائے جا رہے ہیں، بھولے جا رہے ہیں۔ قرآن سے امت کٹ گئی، حدیث سے، سیرت سے کٹ گئی، تو ہم اندھے ہو گئے۔ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لے کے زندہ کر دیا۔ اور تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی
خرافات سے بچو، ایسی لغویات سے بچو۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے، نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا اللہ میں سیدھا راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ،
ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا. الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت. صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے. چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا. اب پھر ماں اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے. مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر. اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا. پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا. اثر میں آ گیا، مانگ. کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے. یہ درختوں میں چپ ڈال دیا. کبھی آم پہ انگور دیکھے، انگور پہ کریلا دیکھے، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے. تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی. تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے تو اونچ نیچ ہو جانے کا، آجا مغرب میں پھر مانگو. وہ کتنا مہربان ہے. آجا مانگ یا اللہ. پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا. اب حالانکہ اب تمہیں سو جانا ہے، لیکن سوچ رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں. پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں. یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا. اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں. یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک. تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوپے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مال جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، تھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ. وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ صراط اور غیر صراط کا فرق. آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو. تو اللہ کہتا ہے میں قربان. اور اللہ نے کیا کہا، میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں. میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں. تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر رہتا نام ہے نا، بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں. تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں. تو صاف شفاف ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف اور جیسے اور صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ. اور مستقیم ٹیڑھا میڑھا سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے. تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے. وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی. تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ. کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو. وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے. کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے. پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں. کوئی جائے گا؟ کوئی جب ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن. تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں. تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع. تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا. مر گئے. وہی تو تیل، پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے. کوٹ مٹن تائیں دھکا لا لیے،
لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ سوار ملے. موت کیا چیز، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نے دی تھی، پیدا کر لیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں. حضرت نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے، آپ کو شہید نہ کر دیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو؟ میرا کہنے کہ اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا. جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے. پارسی موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس اس کا جواب. موت کیا چیز، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نے دی تھی، پیدا کر لیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں. اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں. ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے. تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے. پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں. تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا. تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط ہیں، کیونکہ وہ انسانی عقل سے نہیں پہنچ سکتے. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے. اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے. حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے، آپ کو شہید نہ کر لیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو؟ میرا کہنے کہ اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا. جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ. موت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا. اذا الشمس کورت، سورج پہ نور ہوگا. اور پھر موت کا حکم آئے گا. اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے. ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا. پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے. وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں. تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے. پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا. ہن اتے اللہ تے ہیٹ اسرائیل. اسا کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے. تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، ڈڑ 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 آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گا یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی. تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق.
اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے۔ پھر اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے۔ من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے، جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ بچوں دعا کرو ہم ان لوگوں میں نا، اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا ہے سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعث، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاۃً ننگے پاؤں، حاسراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معشر کی طرف چلیں گے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی، وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا اس نے تو حالی تک اذان نہیں دیتی۔ تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کو الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے۔ لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو۔ او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے اتنا سوراخ کر دیا جائے، اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر لے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے، اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا۔ جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے۔ جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے۔ سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو مقرؤ کتابی، وہ نعرہ لگائے او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو۔ ہم جو سینٹرل ماڈل اسکول بہت ٹاپ کا اسکول تھا 60s میں، 3 اسکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا، تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے سے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے، وہ نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے۔ تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا۔ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پہ ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو۔ تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا
جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر تو چاہے مرد عورت کہیں گا او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی۔ سچ بول، آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی۔ پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل؟ پہلی قوم پہ 2 نمازیں فرض، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض، اور سفر میں عادی ہو جاتی۔ رمضان کے 1 مہینے کے روز، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے، یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے۔ باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر چکا کے بیٹھ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے۔ آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روے۔ آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں، خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم۔ ابھی تو زبانوں پہ اللہ ہی نہیں چڑھا تو اللہ کو جانیں گے کیا، اور اللہ کو پہچانیں گے کیا، اور اللہ کی مانیں گے کیا؟ ابھی تو میرے دیس کا عالم ہو یا ان پڑھ ہو، وہ لکھاری ہو یا امی ہو، وہ دیندار ہو یا دین سے غافل ہو، سب کی زبان خدا خدا خدا۔ ارے بھائی خدا ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، پر خدا اللہ کا ترجمان نہیں، گاڈ اللہ کا ترجمان نہیں، بھگوان اللہ کا ترجمان نہیں، ایشور اللہ کا ترجمان نہیں، یسنا اللہ کا ترجمان نہیں، اوتار اللہ کا ترجمان نہیں، دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ کہو اللہ۔ کیا نور ہے، کیا اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل چکا ہے، عرش تک۔ ارے اللہ کہنا تو سیکھو، اللہ کہنا تو سیکھو۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، ایران والوں نے بنایا، خود 2 لفظوں کو جوڑا، خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے ہیں خدا۔ اب مفتی صاحب میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، فتویٰ تو آپ دیتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جائز ہے، جائز ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں، تھوڑا عربی کا شوق ہے، تھوڑا عربی کا شوق ہے۔ ارے میرے بھائیو، تمہیں لفظ اللہ کی عجب چیز بتاؤں، کیا کیا عجب ہے، ساری کائنات اللہ کی تعریف میں لگ جائے تو لفظ اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لفظ اللہ، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نام میں کیا برابری لائے؟ نقطے والا حرف کوئی نہیں۔ کیوں؟ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لفظ اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا۔ لفظ محمد 4 حرف، میم ہا میم دال۔ لفظ احمد 4 حرف، الف ہا میم دال۔ 4 4 4 برابری ہو گئی، برابری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ 4، محمد 4، احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا، توحید، لا الہ الا اللہ، رسالت محمد رسول اللہ، جب کلمے کو جوڑا، میں قربان جاؤں تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف۔ کیا اعتدال ہے، کیا برابری ہے۔ کسی لفظ میں سے حرف نکالو، مطلب بدل جاتا ہے۔ خدا، خدائی لے لو، خا ہٹا دو، خا تو پیچھے دا، دا اردو فارسی پنجابی میں نہیں ہے، پٹھانوں میں ہے، دادے دادے دادے، اس کا دال ہٹاؤ تو پیچھے بنتا ہے خا، یہ بھی پٹھانوں میں خا 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 خا، وہ ہاں ہاں کو کہتے ہیں خا 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 خا۔ کیسے بدل گیا انجر پنجر، ٹھیک ہو گیا۔ طارق، طارق رات کو آنے والا، ٹھیک۔ تا ہٹا دو، ارق بے قرار ہونے والا۔ الف ہٹا دو، ترک کھٹ کھٹانے والا۔ کیسے مطلب؟ جمیل، جمیل کا مطلب تو عام ہے۔ جیم ہٹا دو، میل بن گیا، میل بن گیا۔ یا ہٹا دو، جمل بن گیا، اونٹ۔ میم ہٹا دو، جیل بن گیا، جیل بن گیا۔
کہ کیسے لفظ ڈواڈول ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ اللہ الف لام لام ہا، الف ہٹا دو، پیچھے بچا للہ. تو میرا رب کا قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کوئی بدلا ہے؟ یہ لام ہٹا دو، دو نکال دیے. میں نے لفظوں میں سے ایک نکالا تو مطلب کہاں سے کہاں چلا گیا. اب میں نے دو نکال دیے، پیچھے بچا لہو. تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب میں نے آخری لام ہٹا دیا، پیچھے بچا الہ. تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اب ایک عجیب بات، الف لام سارا ہٹا دیا، صرف ہا، اور ہا کی بھی پیش کو باقی رکھا. ہا کو بھی ہٹا دیا، اس کی پیش کی آواز کو باقی رکھا ہو. تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو. ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، اور للہ کہو تو اللہ، اور اللہ کہو تو اللہ. اللہ تو اللہ ہی ہے. آج کے بعد خدا نہ کہنا، اللہ کہنا، اللہ لکھنا، اللہ بولنا. مکی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پڑ رہی ہے کہ کائنات اللہ کے قبضے میں، زمین کا خالق اللہ، شہنشاہ مالک اللہ، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ، اٹھانے والا اللہ، گرانے والا اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، بلندیوں کا مالک اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، شہنشاہی کا مالک اللہ، زوال سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، بیوی سے پاک اللہ، بچوں سے پاک اللہ، شراکت سے پاک اللہ، پارٹنرشپ سے پاک اللہ، زمان و مکان سے پاک اللہ، رنگ و بو سے پاک اللہ، شکل و صورت سے پاک اللہ. لا کے ساتھ ساری کائنات کو کاٹ دیا کہ اگر ایمان والا ہے تو اللہ کے آگے کھڑا ہو، اللہ سے مانگ، اللہ کو پکار. اللہ کے سوا نہ کوئی پکارے جانے کے قابل ہے، نہ کوئی مانگے جانے کے قابل ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگ تو اللہ سے مانگ، پکار تو اللہ کو پکار، پکار تو اللہ کو پکار. کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں اللہ کے سوا؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بحر و بر کی سنتا ہوں اللہ کے سوا؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نظر ہے سوائے اللہ کے؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ وہ خزانوں کا مالک ہے سوائے اللہ کے؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ طاقت کا وہ مالک ہے سوائے اللہ کے؟ اس لا نے ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے مجھے تجھے اللہ کے سامنے جھکایا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی صحبہ اجمعین، اما بعد. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اللہ نے انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلایا اور آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم فرمایا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. سائد نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ آپ آخری نبی، اور آپ کی احادیث مبارک بھی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی. تو اس پر دلائل دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی بن کر آئے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے. البدایہ والنہایہ میں نے کوئی 35 سال پہلے پڑھی تھی، تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک دیہاتی گزرا اونٹ پر، اور اس نے ایک گوہ جانتے ہیں، وہ چھپکلی سے 10 گنا بڑی ہوتی ہے، یہاں سڑک پہ چلتے چلتے نظر بھی آ جاتی ہے. اس کا پنجہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. عرب گوہ کھاتے تھے، اس کا شکار کرتے تھے. تو اس نے گوہ کو شکار کیا ہوا تھا اور مار کے رسی سے اس کے دم باندھ کر اونٹ کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا.
تو وہ ایک آدمی سے پوچھتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا، نیچے اترا، کہنے لگا انت الذی تقول انا رسول اللہ، تم ہو جو کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہنے لگا اگر میری آپ کی قوم کا آپس میں معاہدہ نہ ہوتا لضربت عنقک، میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ فرقت بین الاحبہ، آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، مسلمان الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں کہ یا رسول اللہ اذن لی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں یہ کام تو میں کرا انہوں تو مقامہ سبحان قربان جاؤں رسالت کے سبق اور درس پر۔ آپ نے کہا عمر قاد الحلیم ان یکون نبیا، تجھے پتہ ہے کہ حلیم یعنی اچھے اخلاق والا، صبر والا، درگزر والا جو انسان ہے وہ نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، ابھی تو اب کوئی نہیں بن سکتا۔ تو اب تعبیر کیسی تھی کہ قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بھائی آپ کو کیا شکایت؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کوہ کو اونٹ سے کھولا اور آپ کے سامنے پھینک دیا، کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الطب، میں اس وقت ایمان لاؤں گا جداں اے کو بھی آکھے تو نبی ہے۔ انہوں نے پتہ ہے جانور دی زبان کوئی نہیں ہوندی تے مرا تو بندہ نہیں بولیندا تے گو کیوں بولنا تے ہی کرتے کھلو، کہنو آکھنا تو نبی ہے تو میں مان جاسا۔ سبحان، آپ نے گوہ پہ ایک نظر ڈالی، گوہ کی گردن نہیں ہوتی، بڑی چھوٹی، آپ نے ایسے اس کو دیکھ کر کہا یا رب، آواز دی گوہ اے گوہ۔ اس نے اپنے اگلے بازو کھڑے کیے اور سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، سعدیک میری خوش بختی ہے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ بدو دے تو ہوش اڑ گئے، اسے کہ اے کی بن تو مویا تو بندہ نہیں بولیندا کہ ای بولی جاندی اونوں ہی ویکھی جاوے۔ تو آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا معبود، کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بھی کوئی بڑی فصیح و بلیغ تھی، آپ بچے عربی پڑھتے ہو۔ اس نے کہا من فی السماء عرشہ، اس کی عبادت کرتے ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، وفی الارض سلطانہ، اور زمین پر جس کی شہنشاہی ہے، وفی البحر سبیلہ، اور سمندر میں جس نے راستے بنا دیے گزرنے کے، وفی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں ہے، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں ترجمہ میں نے کر دیا نا، تم بچے سنو، میں صرف عربی پڑھتا ہوں۔ من فی السماء عرشہ، فی الارض سلطانہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت رحمتہ، وفی النار عقابہ۔ اس کی فصاحت دیکھو، کیا خوبصورت قافیہ ردیف ملا کے استعمال۔ تو آپ نے فرمایا من انا، یہ اس واقعے کی مت ہے، جان ہے۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ تو گوہ بولی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اتنی گل اس نے مکائی، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک، کامیاب ہو گئے جنہوں نے آپ کو نبی مانا، اور برباد ہو گئے جنہوں نے آپ کا انکار کیا۔ تو چھکے چھوٹے گئے، اسے کہ اے کی بنے؟ اب نے ہاں بھائی ہن کی صلاح ہے، ہن تو تیرا کلمہ پڑھنا ایمان لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردہ جانوروں سے گواہی دلائی ہے۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے جو ہماری مستند کتاب، تو یہ واقعہ میرے ذہن سے ایسے چمٹ گیا کہ آج میں آپ کو 35 سال کے بعد پڑھا ہوا سنا رہا ہوں۔ تو ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو جانوروں کو بھی پتہ ہے، جو آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر جتنی مخلوق ہے سب پہ یہ عیاں ہے، یہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عرشوں پہ نہیں بلایا، آپ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا، کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا، اور کسی نبی کے لیے سلام نہیں آیا، اللہ نے اپنے محبوب کو سلام کیا۔ اب کسی نبی کو جنت نہیں دکھائی، آپ کو جنت دکھائی، جہنم دکھائی، آخرت کے سارے نظام دکھائے،
صرف ایک رات میں یہ سارا کچھ ہو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، ہم نے آدم سے وعدہ لیا، وہ بھول ہی گئے، روٹی کھا بیٹھے۔ تو اور اپنے نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو آپ کو سکھاؤں گا آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔